السلام علیکم دوستو، میں اسلم سعید آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل حسم علی اردو کلاسز پر۔ تو دوستو، ہم نے اپنی پہلی کلاس یعنی شنیوار کو اپلوڈ کی تھی، اور دوسری کلاس ہے وہ سنڈے کی وجہ سے وہ اپلوڈ نہیں ہو پائی تھی، اس کو آج ہم اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنی پہلی کلاس میں رسم الخط کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، اور آج ہماری دوسری کلاس ہے، اس میں ہم حروف تہجی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ یعنی اردو زبان میں آنے والے حروف تہجی کی تعداد 51 ہے۔ اردو زبان میں آنے والے حروف تہجی کی کل تعداد 51 ہے، اور کہیں بہت سی جگہ اس کو 52 بھی مانا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے یہاں راجستھان میں یہ ایک ہا کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ دو چشمی ہا کو استعمال نہیں کیا جاتا، دو چشمی ہا کو اس میں نہیں جوڑتے۔ یعنی یو پی میں اور بہار، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں اس ہا کو جوڑتے ہیں، تو ان کی کل تعداد 52 ہو جاتی ہے۔ اردو زبان میں حروف تہجی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ یعنی کہ اردو زبان میں جو حروف ہیں، یعنی حروف تہجی میں دو قسم کے حروف ہوتے ہیں۔ اردو زبان میں حروف تہجی میں 2 قسم کے حروف ہوتے ہیں، حروف مفرد اور حروف مرکب۔ حروف مفرد اور حروف مرکب۔ حروف مفرد کی کل حروف تہجی میں حروف مفرد کی کل تعداد 37 ہے۔ الف، با، پا، تا، ٹا، سا، جیم، چا، ہا، خا، دال، ڈال، زال، را، زا، دال، ڈال، زال، را، ڑا، زا، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، غاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یعنی اگر یہاں پہ 2 چشمی ہا اور لگا دی جائے تو حروف مفرد کی کل تعداد 38 ہو جائے گی، مگر ہمارے آر پی ایس سی میں اس ہا کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، تو حروف مفرد کی کل تعداد 37 ہے۔ حروف تہجی میں حروف مفرد کی کل تعداد 37 ہے۔ الف، با، پا، تا، ٹا، سا، جیم، چا، ہا، خا، دال، ڈال، زال، را، ڑا، زا، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، غاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ حروف مفرد وہ حروف ہیں، یعنی حروف مفرد کس کو کہتے ہیں؟ حروف مفرد وہ حروف ہیں وہ حرف ہے جو اکیلا، جو یعنی کہ کسی سے مل کر نہیں بنا ہو، جو اکیلا ہو، جو واحد ہو اور یکتا ہو، اسے حروف مفرد کہتے ہیں۔ یعنی غیر مرکب حروف کو حروف مفرد کہتے ہیں۔ نوٹ: اردو زبان میں حروف تہجی کی کل تعداد 38 ہے۔ اردو زبان میں حروف تہجی کی کل تعداد 38 ہے، لیکن یہاں اس میں 2 چشمی ہا کو شامل نہیں کیا گیا، اسی لیے 37 لکھا جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، یعنی کہ حروف مفرد کی کل تعداد 37 ہے۔ حروف مفرد کی کل تعداد 37 ہے، جو کہ یہاں پہ ہم نے لکھا ہے: الف، با، پا، تا، ٹا، سا، جیم، چا، ہا، خا، دال، ڈال، زال، را، ڑا، زا، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، غاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ حروف مفرد وہ حرف ہے جو اکیلا ہو۔ حروف مفرد وہ حرف ہے جو اکیلا ہو، واحد اور یکتا ہو، یعنی کہ جو کسی دوسرے حرف سے مل کر نہیں بنا ہو۔ نوٹ: اردو زبان میں حروف تہجی کی کل تعداد 38 ہے، لیکن یہاں پر اس میں 2 چشمی ہا کو شامل نہیں کیا گیا، اسی لیے 37 لکھا جاتا ہے۔ حروف
حروف مرکب کے معنی یعنی مرکب کے معنی ملا ہوا، مرکب کے معنی آتے ہیں ملا ہوا، مرکب معنی ملا ہوا، حروف مرکب کے معنی ملا ہوا، یعنی دو حرفوں سے مل کر بننے والے حروف مرکب حروف کہلاتے ہیں، یعنی دو حرفوں سے مل کر بننے والے حروف مرکب کہلاتے ہیں، یعنی جیسے با پلس ہا برابر بھا، پا پلس ہا برابر فا، تا پلس ہا برابر تھا وغیرہ، یعنی کہ جو مرکب کے معنی ملا ہوا کے ہیں، یعنی کہ جو دو حرفوں کے ملنے سے جو حرف وجود میں آتا ہے اسے ہی حروف مرکب کہتے ہیں۔ حروف مرکب 14 ہیں، حروف مرکب کی کل تعداد 14 ہے، یعنی کہ بھا، تھا، پھا، ٹھا، جھا، چھا، دھا، اڑھا، اڑھا، کھا، گھا، لھا، مہا، نہا وغیرہ، یعنی کہ حروف مرکب کی کل تعداد 14 ہے۔ حروف مرکب کی کل تعداد 14 ہے، جو یہاں پر بورڈ میں لکھا ہوا ہے بھا، تھا، فا، ٹھا، جھا، چھا، دھا، ڈھا، اڑھا، کھا، گھا، لھا، مہا، نہا وغیرہ۔ تو میرے دوستو یہ ابھی آپ کو یہ سلائیڈ سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جہاں پر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ بات ہمارے کمنٹ باکس میں اس کی رائے ہمارے کمنٹ باکس میں دیں کہ بھئی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، یا پھر یعنی اس سے کچھ بہتر کرنے کے لیے بھی آپ ہمیں رائے دے سکتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، یعنی کہ یہ اردو زبان ہے جو یہ بہت سی زبانوں سے مل کر بنی ہے، اس میں بہت سی زبانوں کے حروف ملے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ خالص اکیلی کوئی زبان نہیں ہے۔ جیسے اردو زبان کے معنی ہیں کھچڑی کے اور فوج کے آتے ہیں، یعنی کہ جیسے کھچڑی میں ایک چاول نہیں ہوتا، الگ الگ چاول ہوتے ہیں، اور فوج میں بھی ایک ہی آدمی نہیں ہوتا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس اردو میں بھی بہت سی زبانوں کے الفاظ، بہت سی زبانوں کے حرف آئے ہیں، تب جا کر یہ اردو زبان وجود میں آئی ہے۔ یعنی جیسے خالص عربی زبان کے حروف ہیں، خالص عربی زبان کے حروف 10 ہیں، اردو میں خالص عربی زبان کے جو حروف ہیں وہ 10 ہیں، ان کی تعداد 10 ہے۔ الف، سا، حا، دال، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، قاف۔ خالص عربی زبان کے جو حروف ہیں ان کی کل تعداد 10 ہے۔ الف، سا، حا، دال، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، قاف وغیرہ۔ اور میرے دوستو جو ہندی لفظ ہیں، ہندی حروف ہیں، خالص ہندی حروف کی کل تعداد 17 ہے۔ اردو زبان میں خالص ہندی جو حروف ہیں ان کی کل تعداد 17 ہے، یعنی کہ ٹا، ڑا اور ڈا پلس مرکب حروف، ٹا، ڈا، ڈا پلس مرکب حروف، یعنی کہ ٹا، ڈا، ڈا 3 ہو گئے، اور مرکب حروف ہیں کہ جو تعداد 14 ہے، اور جو 14 کو ہم 3 میں پلس کریں گے تو 17 ہو جاتا ہے۔ تو جو خالص ہندی حروف ہیں ان کی کل تعداد اردو زبان میں 17 ہے۔ نوٹ، یہ حروف عربی اور فارسی میں نہیں آتے، جو ہندی کے حروف ہیں وہ عربی اور فارسی میں نہیں آتے۔ آگے دیکھتے ہیں عربی اور فارسی کے حروف۔ عربی یعنی اردو زبان میں عربی اور فارسی کے جو حروف ہیں ان کی کل تعداد 4 ہے۔ عربی اور فارسی کے جو حروف ہیں ان کی کل تعداد 4 ہے، زا، فا، حا، غین وغیرہ۔ عربی اور فارسی کے حروف 4 ہیں، زا، فا، حا، غین وغیرہ۔ نوٹ، ان حرفوں کی آواز ہندی میں نہیں، ان حرفوں کی آواز ہے زا، فا، حا اور غین ہے، ان حرفوں کی آواز ہندی میں نہیں بلکہ فارسی اور عربی میں بولی جاتی ہے، یعنی کہ ہندی میں نہیں بولی جائے گی۔ یہ جو عربی اور فارسی کے حروف ہیں وہ عربی اور فارسی میں ہی بولے جاتے ہیں۔ خالص فارسی حروف ایک ہے، اردو زبان میں خالص فارسی حروف ہے
کی جو تعداد ہے وہ ایک ہے، وہ ز، یہ خالص فارسی زبان کا لفظ ہے۔ تو میرے دوستو، آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا جو ہم نے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے، چھوٹی سی، اب یہی دھیرے دھیرے ہم انشاءاللہ جیسے آگے بڑھیں گے، ویڈیو کو اور بڑا کر دیں گے اور بڑا بنائیں گے۔ ہم دھیرے یعنی زیرو سے لے کر چل رہے ہیں اور ہم ابھی شروعات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جا کر آپ کو اور ہم کو بھی بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ اور آپ یہ سب سے بیسٹ یہ ہے، آپ جب بھی یہ ویڈیو دیکھیں، آپ ایک پین اور کاپی لے کر بیٹھیں اور ان کا نوٹ ساتھ کے ساتھ بنائیں۔ اور اگر اس میں کوئی بھی مسٹیک ہے، بائی مسٹیک ہو جاتی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو نہیں آتی، وہ آپ کو آتی ہیں، تو اس کی رائے ہمیں ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے اگلی کلاس میں انشاءاللہ۔